بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہادی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش۔ ناظرین گرامی، نبوت کا 13واں سال تھا جو مسلمان 10-11 سال سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے، وہ تو ہجرت کر چکے تھے، اور جو کافروں کے ہاتھوں میں محفوظ تھے وہ ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اب قریش کے غیظ و غضب اور جوش و انتقام کی توجہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف مبذول ہو گئی۔ ان کا ارادہ تلوار چلانے کا تھا کہ اس کے بغیر ان کا مقصد حاصل ہی نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفاظت الہی پر کامل یقین رکھتے تھے اور قلب اطہر مخلوق کی ہر خیر و شر کے تصور سے خالی ہو کر صرف حکم الہی کا منتظر تھے کہ کس وقت حکم الہی آئے اور وہ ہجرت کر کے جائیں۔ اذن ہجرت کے قرائن تو پہلے سے ہی موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے کہ مکے سے ہجرت کر کے ایک ایسی زمین میں گئے جس میں بہت سی کھجوریں ہیں۔ مجمل ہونے کی وجہ سے خیال یہ تھا کہ زمین یمامہ یا ہنجر ہے، لیکن اللہ کے علم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ مدینہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا کہ ہجرت کی تیاری میں ہیں، تو فرمایا ابوبکر ذرا توقف کرو، فی الحال ہجرت مت کرو، مجھے امید ہے اللہ مجھے بھی جلد ہجرت کی اجازت فرمائے گا۔ صدیق اکبر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو ہجرت کی صحبت میں قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اکٹھے جائیں گے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رو پڑے اور آپ کی رفاقت کی نیت کی وجہ سے اپنی ہجرت کو مؤخر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی تیاری میں مصروف ہو گئے تو قریش کو بھی ان کی تیاری کا علم ہو گیا۔ انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہاں انصار و مہاجرین کے ساتھ مل کر یہ ایک بڑی قوت بن جائیں گے، اور اس کی صورت میں ہماری خیر نہ ہوگی۔ کئی سالوں کے گھٹا خوب ظلم کے بادل جو ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں پر چھائے ہوئے تھے وہ ان کی نظر میں تھے۔ ناظرین، یہی تمام باتیں سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے وہ کارندوں یعنی اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں جمع ہو گئے۔ وہ مقام تھا جس میں قصہ کے لوگ کے زمانے میں اہم امور کیے جاتے تھے اور مشورے ہوتے، لڑائی کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشورہ شروع ہوا۔ ایک نے کہا، اس شخص کا معاملہ تم سے مخفی نہیں ہے اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا، لہٰذا اس سے متعلق کوئی تجویز سوچو۔ ناظرین، ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، اس کے پاؤں میں لوہے کی زنجیر ڈال کر ایک کمرے میں بند کر دو، پھر انتظار کرو کہ یہ بھی آخر اپنے جیسے شاعروں، زبیر اور نابغہ وغیرہ کی موت مر جائے گا۔ یہ سن کر ایک نجدی بوڑھے نے کہا، یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر تم اس طرح کیا تو اس کے ساتھی اس کے حال سے واقف ہو کر تم پر یکدم حملہ کر دیں گے اور اسے تمہارے ہاتھوں سے چھڑا لیں گے، پھر اسے لے کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں عاجز بنائیں گے، لہٰذا کوئی اور تجویز پیش کرو۔ پھر ایک اور شخص نے کہا، کیوں نہ اسے جلا وطن کر دیا جائے کہ ہم سے نکل جائیں گے کہ ہم سے نکال دیے جائیں گے، پھر جہاں جائے گا اور جس کے پاس جائیں گے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنی حالت درست کر لیں گے، آپس کا انتظار ختم ہو جائے گا۔ نجدی بوڑھا پھر بولا، یہ تجویز بھی صحیح نہیں، تم اس کا حسن کلام، شیریں گفتگو اور محسن بیان نہیں دیکھتے؟ اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ کسی اور شہر چلا جائے گا، انہیں اپنی میٹھی زبان پر تاثیر بہن کے ذریعے سے ہم خیال بنا کر تم پر حملہ کرے گا اور غلبہ پا کر وہی کرے گا جس کی مرضی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اور رائے قائم کرنے کی کوشش کرو۔ جس پر ابو جہل نے کہا، صاحبو، میں نے ایک رائے سوچی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ رائے اب تم سب میں سے کسی کے لیے بری نہیں ہوگی۔ سب نے کہا، اے ابو الحکم، کون سی ہے رائے؟ وہ کہنے لگا، میرے خیال میں یہ مناسب ہوگا کہ ہم ہر قبیلے سے طاقتور، چست، باصلاحیت نوجوان منتخب کریں اور ہر ایک نوجوان کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار ہو، پھر یہ سب اکٹھے حملہ کریں اور اس کا کام تمام کر دیں، نعوذ باللہ، اور ہمیں اس مصیبت سے آرام دلائیں۔ سب کے متحد ہو کے حملہ کرنے کی صورت میں اس کا خون سارے قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور بنی عبد مناف میں سب کے ساتھ لڑائی کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، وہ مجبور ہو کر خون بہا لینے پر رضامند ہو جائیں گے اور ہم سب خون بہا دے کر آرام سے بیٹھ جائیں گے۔
یہ سن کر بوڑھے شیطان نے کہا، شاباش، اس نوجوان کی رائے اصل رائے ہے، اس سے بہتر رائے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اسی رائے پر اتفاق کر کے قریش چلے گئے۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اس رات آپ اپنے بستر پر نہ سونا۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہو کر انتظار کر رہے تھے کہ حالت نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے۔ اس نازک صورتحال میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور میری چادر جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے اوپر ڈال کر آرام کرو، اور یہ تسلی دی کہ تمہیں کفار کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو امانتیں جو تھیں آپ کے پاس، آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر قریش، جن میں ابو جہل لعین بھی موجود تھا، سب آپس میں شرح مل کر باتیں کر رہے تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد کسی نے باہر آ کر پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار۔ اس شخص نے کہا، اے بد نصیبو، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر چلا گیا۔ بس اس کے بعد یہ لوگ دروازے کی دراڑوں سے جھانکنے لگے تو دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر چادر اوڑھے سوئے ہیں، تو کہنے لگے، یہ محمد ہے جو اپنی چادر میں سویا ہے۔ پھر وہ صبح تک اسی حالت میں دیکھتے رہے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے تو کفار مکہ ندامت کے مارے سر جھکائے کہنے لگے، جس نے ہم کو بتایا تھا کہ محمد چلا گیا، اس نے سچ کہا تھا۔